کے بچپن میں، آپ کے دور طالب علمی میں اتنی کثرت کے ساتھ صحیح اسناد کے ساتھ علامہ ابو الحسن علی نور الدین لکھمی علیہ رحمت نے بہجت الاسرار میں بیان کیے ہیں کہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ وہ ظاہر و باہر ہستی ہیں کہ اللہ والوں کی نگاہ آپ پر پڑتی تھی، اور اس جملے کے متعلق اور آپ کے اس مقام کے متعلق کہ آپ کا فیض اس ابا اولیاء پر جاری رہے گا، وہ اس کی فوراً خبر عطا فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہری علوم کے حصول میں مجھے اتنی مشکلات پیش آئیں کہ لو کان مکانی جبال، اگر میری جگہ پر بڑے بڑے پہاڑ بھی ہوتے لدکت، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت کا مقام اتنا دیا تھا، فرمایا میں نے ساری مشکلات کو برداشت کیا، علوم ظاہریہ کی تکمیل کی، اور ادھر علم آتا تھا، اور ساتھ ہی فرمایا اس کے اوپر عمل اتنا ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، حضرت شیخ و شیوخ ابو سعید مخزومی علیہ رحمت کی صحبت اور ان کا فیضان اور برکت ایسی تھی، فرمایا ساتھ ہی عمل ہوتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ درست العلم حتی صرت و قطبہ، ادھر میرے ظاہری علوم کی تکمیل ہوئی، اور ادھر اللہ پاک نے مقام قطبیت مجھے روحانی طور پر عطا فرما دیا تھا۔ الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جیسے ہی علوم ظاہریہ کی تکمیل ہوئی تو میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ یبنی عبد القادر اعز الناس، کہ اب بیٹے عبد القادر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور مسلمان اس وقت علمی سطح پر سیاسی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے انتہائی ناگفتہ بے حالات میں ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاؤ۔ میں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد اعز الناس جا کر ممبر پر بیٹھا کرو اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو۔ تو عرض کی ہے میرے پیارے نانا جان، آپ کی بڑی مہربانی، شفقت اور کرم نوازی ہے، لیکن انا اعجمی، کوئی شک نہیں کہ میں نے سارے علوم پڑھ لیے ہیں اور عرب اساتذہ سے میں نے پڑھے ہیں، لیکن میں پھر بھی مادری طور پر تو اجمی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میری زبان فارسی ہے، اور یہاں تو بڑے بڑے فصحاء اور بلغائے وقت جو ہے وہ موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی ولادت 470 ہجری میں ہے، اور 15 سال کی عمر میں 450 ہجری میں حضور الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ بغداد شریف تشریف لائے تھے، اور حضرت حجت الاسلام امام محمد بن محمد الغزالی رضی اللہ عنہ ان کا وصال 505 ہجری میں ہے، اور 450 ہجری میں یعنی حضور غوث پاک کی جب ولادت ہوئی تھی تو امام غزالی اس وقت 20 سال کے تھے، اور حضور الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ جب سن 485 ہجری میں وارد بغداد شریف ہوئے تو اس وقت حضرت حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمت جامعہ نظامیہ کے شیخ و شیوخ تھے، یعنی آپ پرنسپل کہہ لیں، اور سب سے بڑے عہدے کے اوپر حضرت امام غزالی کی ذات فائز تھی۔ اب امام غزالی جیسی دائرۃ المعارف ہستیاں وہ بغداد شریف کے اندر اس کو جلوہ گر ہیں، حضرت محدث ابن الجوزی جیسی ہستیاں وہ بغداد شریف کے اندر جلوہ گر ہیں۔ تو عرض کی میرے نانا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی بڑی عظیم اور بڑے بڑے ادیب اپنے وقت کے وہ بغداد شریف میں ہیں، اور میں اجمی ہوں، تو میں کس طریقے سے لوگوں میں عربی زبان کے اندر یہاں باز کروں گا اعلیٰ طبقے کے اندر، تاکہ جلد از جلد میرا یہ پیغام پہنچے اور مسلمانوں کی معاشرتی سیاسی حالات درست ہو جائیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افتافا کا، کہ یہ معاملہ میرے ذمہ ہے، جب حکم میں دے رہا ہوں، میرے بیٹے عبد القادر تم اپنا منہ کھولو۔ فرماتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے اپنا منہ کھولا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے 7 مرتبہ 7 مرات 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن شریف میرے منہ کے اندر ڈالا۔ تو فرمایا علوم میں سے کوئی علم ایسا نہیں رہا، اور کائنات کے معاملات میں سے کوئی ایک معاملہ ایسا نہیں رہا جس کو میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ نہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں مجلس واعظ قائم ہوئی اور میں ممبر کے اوپر بیٹھ گیا، لیکن ایک عجیب کیفیت تھی جو میرے دل کے اوپر طاری ہو گئی، اور میں اسے ہیبت کی کیفیت میں آنے لگا، وحشت کی کیفیت میں آنے لگا۔ تو فوری طور پر میرے دادا جان
سیدنا علی المرتضیٰ مظہر العجائب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جلوہ گری ہو گئی، اور فرمایا میرے بیٹے عبد القادر گھبراتے کیوں ہو؟ تو صحیح سند کے ساتھ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی دادا جان آقا کریم علیہ السلام میرے نانا جان نے مجھ پر کرم کیا، میں اس منزل تک آ گیا ہوں، لیکن مجھ پر تو ہیبت کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ فرماتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا تو سیدنا علی پاک نے 6 مرتبہ 6 مرات 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر وہ فیوز و برکات تھیں، وہ عنایات تھیں کہ میں چاہتا تھا کہ میرے دادا جان سیدنا علی پاک 7ویں مرتبہ بھی کرم کریں۔ تو میں نے عرض کی کہ میرے پیارے دادا جان، جب نانا جان نے 7 مرتبہ کرم نوازی کی ہے تو آپ 1 مرتبہ اور مجھے یہ فیض دیجئے، آپ 6 مرتبہ پر رک کیوں گئے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ سیدنا علی پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے، میرے پیارے پوتے عبد القادر، تم بات شروع کرو، میں 7 مرتبہ کیسے یہ اپنا لعاب دہن تمہیں دے سکتا ہوں؟ جب میرے آقا نے 7 مرتبہ دیا تو میری کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے آقا سے برابری کروں؟ ادباً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے پوتے ہو لیکن میں نبی پاک علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے 6 مرتبہ لعاب دہن مبارک عطا فرمایا۔ بس جیسے ہی سیدنا علی پاک نے یہ کرم نوازی اور مہربانی فرمائی تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری زبان کے اوپر بھی وہ سارے علوم اور معارف جاری بھی ہو گئے، مجھے سمجھانے اور سب کے دل تک بات پہنچانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیدنا علی پاک کی برکت سے وہ آسان بھی ہو گئی۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے جملہ علوم اور معارف میرے سامنے کر دیے، اور سیدنا علی پاک کے فیض اور برکت نے ان علوم کو آگے جانی کرنا اور لوگوں کے دلوں تک پہنچانا یہ میرے لیے آسان کر دیا۔ حضرت سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو آپ کے باطنی مراتب ہیں، لیکن آپ کے اگر ظاہری معاملات کو دیکھا جائے تو علوم کے اندر، ظاہری علوم کے اندر الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اس دور کی امام المحدثین امام جمال الدین عبد الرحمن ابن الجوزی جو پھر 597 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کے وصال اقدس کے بعد بھی وہ باحیات رہے تھے، وہ عین جوانی کے عالم میں تھے۔ حضرت سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ آپ کی عمر مبارک پختگی کی طرف تھی، لیکن حضرت محدث ابن جوزی جو اپنے علوم کے اوپر بڑی نازاں ہستی تھے اور ناز کرتے تھے، جب حضرت الشیخ کی بارگاہ کے اندر آئے تو آپ نے اپنے طریقے کے مطابق رات کو عشاء کے بعد قاری صاحب کو حکم دیا ایک آیت بینہ تلاوت کرنے کا۔ انہوں نے تلاوت کی، آیت بینہ کی، آپ نے اپنے طریقے کے مطابق اس کی تفاسیر، علوم و معارف بیان کرنے شروع کیے تو 30 تفسیریں اس ایک آیت کی آپ نے بیان کی۔ تو محدث ابن جوزی انہوں نے فرمایا کہ علم تو یہ ساری کی ساری میرے علم کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت الشیخ نے کوئی نیا علم نہیں عطا کیا، یہ 30 کی 30 تفسیریں میرے علم کے اندر ہیں، میں نے اپنے اساتذہ اپنے مشائخ سے پڑھی ہوئی ہیں۔ الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ نے 31ویں تفسیر بیان کی تو امام المحدثین، امام المفسرین، اپنے دور کے فنون کے سب سے بڑے عالم اور عارف علامہ محدث ابن جوزی متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے 32ویں تفسیر، 33ویں، یہاں تک کہ جب 40ویں تفسیر نماز تہجد تک مکمل کی تو حضرت محدث ابن جوزی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ وہ 30 تفاسیر تو میرے علم میں تھیں، لیکن یہ 10 تفسیریں جو حضرت الشیخ نے بیان کی نہ یہ میرے علم میں ہیں نہ میرے اساتذہ کرام کے علم میں ہیں۔ اور حضور الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ آپ نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ الآن رجعنا من القال الى الحال، کہ کال اور کیل کی باتیں اور علوم ظاہری کی باتیں ہو چکی، آؤ لوگو اب ہم اپنی کال سے حال کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو بس یہ ارشاد فرمانا تھا کہ حضور الغوث الاعظم کی توجہ ہے باطنی دلوں کے اوپر واقع ہوئی تو سب سے پہلے جو ہستی اپنے معاملات سے باہر آ گئی اور رقص گناہ ہو گئی وہ امام المحدثین امام ابن جوزی علیہ رحمت کی ذات بابرکات۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت اور محدث ابن جوزی اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا دور مبارک ایک ہی ہے۔ حضرت بابا سعدی صاحب علیہ رحمت حضرت محدث ابن جوزی سے علم حدیث اور کئی علوم کے سبق بھی پڑھتے رہے۔ گلستان کے اندر حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت مصلح الدین سعدی شیرازی
آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ حضرت شیخ و شیوخ عالم شیخ عمر سہروردی علیہ رحمت کے مرید ہیں، اور حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت ہمارے اس ملتان شریف میں 2 مرتبہ تشریف لائے تھے غوث العارضین سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمت سے ملنے کے لیے۔ میرے دوستو، حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فیضان جاری تھا عالم ظاہر میں بھی، اور ادھر میرے استاد صاحب جو ہے تو ان کا بھی ادارہ اپنی جگہ پورے عروج پر کام کر رہا تھا، اور فرماتے میرا وہ بچپنا تھا اور طالب العلمی کا زمانہ تھا۔ تو فرمایا کہ چونکہ میرے والد جو تھے وہ طبقہ صوفیاء سے تعلق رکھتے تھے اور شیراز میں ان کی باقاعدہ خانقاہ تھی، تو اس لیے اگر کہیں کوئی قوال آیا کرتا تھا تو پھر میں اپنے والد کی طرح قوالی کی مجلس میں چلے جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت محدث ابن جوزی ان معاملات میں بڑے سخت تھے اور ان چیزوں کے خلاف فتویٰ دیا کرتے تھے، اور مجھے نام لے کر منع کرتے تھے کہ سعدی تم ان مجالس کے اندر نہ جایا کرو۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب حضرت غوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی مجلس مقدس میں آپ پہنچے، تو جب حضرت الغوث العظم جیلانی نے فرمایا کہ اب ہم کال سے حال کی طرف پلٹتے ہیں، تو اس مجمع کے اندر سب سے پہلی ہستی حضرت محدث ابن جوزی کی تھی جو وجد کے عالم کے اندر آ گئے تھے۔ حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ، اس حوالے سے میں آخری بات عرض کروں کہ آپ کی خدمت میں جب بھی کوئی فقہی مسئلہ لے کر آیا کرتا تھا تو آپ بیک وقت حضرت سیدنا امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ کے مذہب اور مذہب کے دلائل کے اوپر اتنے آگاہ اور مطلع تھے، امام شافعی کے مذہب اور ان کے دلائل کے اوپر، امام احمد بن حنبل کی آپ خود تقلید کرتے تھے، امام مالک علیہ رحمت، اور میں آپ کو گزارش کروں کہ میزان و شریعت الکبریٰ کے اندر حضرت امام عبد الوہاب شارانی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا ہے کہ ہم لوگ کس کو عالم کہتے ہیں؟ آج تو علامہ کہلانا یہ ایک فیشن اور ڈیزائن بن گیا، اور وہ صاحب جو درس نظامی کی کتابیں بھی اپنے اساتذہ سے پڑھنے کی اجازت نہیں لیتا، ہاں جی، اور درس نظامی کی کتابوں کے نام نہیں بتا سکتا۔ ایک بہت بڑے فاضل تھے، تو ہمارے استاد صاحب گئے ان کے ادارے میں امتحان لینے کے لیے، تو متول کتاب تھی سامنے، ہاں جی، تو اب وہ محتمم صاحب ہمارے استاد صاحب کو فرما رہے ہیں، استاد حافظ عبدالستار صاحب جامع نظامیہ لاہور کے ناظم تعلیمات صاحب کو، کہ یہ جی ہم نے متول کتاب بھی بڑی محنت سے پڑھائی ہے، آپ اس متول کا بھی جو ہے ان سے امتحان لے لیں۔ کتاب کا نام متول ہے، لیکن چونکہ لکھی ہوئی میم تو واو لام، تو محتمم صاحب جو ہے حالانکہ وہ بڑی علامہ ہستی معروف تھے، لیکن ان کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ کتاب کا نام متول ہے یا متول ہے، اور عوام سمجھتے ہیں کہ وہ تو بڑی استاد العلماء ہستی ہیں۔ تو بہرحال ہمارے دور کے اندر درس نظامی کورس کی نصاب کی کتابوں کے نام درست طریقے سے لوگوں کو نہیں آتے، لیکن وہ لوگ بھی علامہ کہلاتے ہیں، فہامہ کہلاتے ہیں۔ لیکن امام عبد الوہاب شارانی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ ہم محض عالم ہی کس کو سمجھتے ہیں؟ فرمایا عالم وہ ہوتا ہے کہ جتنے پہلے کے علماء گزر چکے ہوں، جس عالم نے جو قول جس مسئلے میں کیا، تو عالم اپنی مرضی سے تو قول نہیں کرتا، وہ کسی نہ کسی دلیل شرعی پر قول کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل شرعی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دلیل مضبوط سمجھتا ہے اور اس دلیل کی روشنی میں وہ کلام کرتا ہے۔ فرمایا عالم ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے سے پہلے والے ہر عالم کے علم، ہر عالم کے دلائل، اور جس عالم نے جس مقام سے جو قول کیا، ہر قول اس قول کی وجہ اور پیچھے دلیل شرعی سے جب تک وہ مکمل آگاہ نہ ہو جائے، اور اپنے سے پہلے گزرنے والے ہر عالم کے ہر فتوے اور قول کی دلیل سے آگاہ نہ ہو جائے، ہم اس وقت تک اس کو عالم نہیں کہتے ہیں۔ تو اگر عالم کی یہ صوفیانہ تعریف اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اپنے دور میں سب سے زیادہ فٹ نظر آتی ہے تو حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی علیہ رحمت کی ذات بابرکات، کہ جو شخص بھی آپ کی خدمت میں آتا
چونکہ بغداد شریف تو علوم و معارف کا مرکز تھا، لہذا حنفی طلباء بھی وہیں پڑھنے جاتے تھے، شافعی طلباء بھی وہیں، عالم اسلام کی جتنے گروہ جماعتیں مکاتب فکر تھے وہ سب تو علمی پیاس جامع نظامیہ بغداد سے بجھاتے تھے۔ اور آپ وہ عظیم ہستی تھے کہ جب بھی کوئی طالب علم، کوئی سائل جس مسئلے کے لیے آیا آپ سے سوال کرتا تو آپ یہی پوچھا کرتے تھے کہ تم کس مسلک کی پیروی کرتے ہو، چنانچہ آپ اس مسلک کے دلائل سے بھی آگاہ ہوتے اور اس کے مسلک کی روشنی میں دلائل واضح کر کے فتویٰ جاری فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو بڑے بڑے اکابر محقق اصولی علماء نے، جو علم اصول فقہ کے بھی ماہر ہیں، فقہ کے بھی ماہر ہیں، فقہ اسلامی کے، انہوں نے آپ کو مجتہد فی المذہب کا جو ہے، ایک ہوتا ہے مجتہد مطلق اور ایک ہوتا ہے مجتہد فی المذہب اور ایک ہوتا ہے مجتہد فی المسائل، تو مجتہد مسائل کا درجہ نیچے ہے، اس سے اوپر والا درجہ مجتہد فی المذہب کا ہوتا ہے اور اس سے اوپر والا درجہ مجتہد مطلق کا ہوتا ہے۔ تو الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمت کی تحقیقات کے مطابق اور ان کے اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنے مذہب پر فتویٰ دیا کرتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ اور مجتہد فی المذہب کا قول ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء نے کیا ہے، یہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ تھا۔ اور باطنی مقام تو جیسے جیسے ہر لمحہ آ رہا تھا آپ کی حیات ظاہری کے اندر، اتنی تیزی کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں مقامات قرب طے کر رہے تھے کہ ایک مبارک وقت وہ بھی آ گیا۔ آپ کے یہاں ملتان کے اندر بھی وہ عالم پڑھاتے رہے ہیں، خیر المدارس ٹی بی ہاسپٹل روڈ کے اوپر جو علماء دیوبند کا بہت بڑا ادارہ ہے، یہاں ایک عالم ہوا کرتے تھے دیوبند کے، علامہ محمد موسیٰ الروحانی البازی، ہاں جی، تو ان کی کئی کتابیں ہیں عربی زبان کے اندر، عربی میں ان کو بڑی مہارت تھی، تو عربی زبان کے اندر ان کی ایک کتاب ہے فتح الملہم، کئی بلکہ کتاب کا نام ہے فتح العلیم، فتح العلیم۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ چونکہ ہم درود ابراہیمی جب نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کے باہر تو درود ابراہیمی افضل نہیں ہے، نماز کے باہر تو وہ درود افضل ہے جس میں صلات کے ساتھ سلام کے سیغے ہوں، اور درود ابراہیمی میں سلام کے سیغے نہیں، کیونکہ نماز میں سلام علیکہ ایھا النبی پہلے سلام آ جاتا ہے، تو نماز کے اندر درود ابراہیمی افضل ہے۔ اور اس درود ابراہیمی میں یہ الفاظ ہیں کما صلیت علی ابراہیم، اللہ پاک ہمارے نبی علیہ السلام پر درود اس طرح نازل فرما جیسے تو نے درود نازل فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب چونکہ لفظ کما آ گیا، کاف کلمہ تشبیہ، تو اب اس میں مشبہ پہ ہی درود جو ہے وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے بھیجے، اور مشبہ درود وہ ہے جو اب نبی علیہ السلام پر، کہ یا اللہ جیسا درود تو نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا وہ درود ہمارے نبی علیہ السلام پر بھی فرما۔ تو چونکہ مشبہ بھی یہاں ابراہیم علیہ السلام والا درود ہے، اور کئی معاملات میں مشبہ بھی مشبہ سے اقوا ہوتا ہے، تو پھر اس درود ابراہیمی کی روشنی میں ایک اعتراض پیدا ہو جاتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ وہ درود نازل نہیں کرتا جو درود اللہ تعالیٰ نے اقوا، مشبہ بھی اقوا ہوتا ہے جو درود ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام پر زیادہ افضل درود نازل ہوا تو پھر ثابت ہوا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں اور نبی علیہ السلام کا مقام ان سے کم ہے، حالانکہ شب معراج نبی علیہ السلام پیارے ابراہیم علیہ السلام کے بھی امام ہے، اور قیامت کے دن شفاعت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کریں گے۔ اور قرآن پاک میں اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، تیسرے پارے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 81، کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں اور کلمہ پڑھ کر باقاعدہ آپ کی امت میں شامل ہو جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام امتی بھی ہیں، مقتدی بھی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے۔ تو پھر درود ابراہیمی میں کما صلی تعالی ابراہیم کیوں آتا ہے؟ تو ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء نے اس مسئلے کے اوپر کلام کیا، حضور غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمت کا کلام بھی موجود ہے، ہر دور میں اکابر علماء اس پر اس سوال کا جواب دیتے چلے آ رہے ہیں۔ تو علامہ موسیٰ دیوبندی صاحب نے یہ کیا کہ 158 دلائل کے ذریعے سے اس مسئلے کی وضاحت کی، جی فتح العلیم کتاب کے اندر، یعنی اکابر علماء سینکڑوں جواب اس کے، تو انہوں نے 150 8 58 جوابات دیے
ان جوابات میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے افضل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے اندر اللہ نے جو اولیاء پیدا کیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پچھلی امت اور کسی بھی پچھلی امت میں اللہ نے وہ اولیاء پیدا نہیں فرمائے۔ پھر وہاں علامہ موسیٰ بازی روحانی دیوبندی صاحب نے مثال حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی دی ہے کہ اکابر اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت غوث اعظم جیلانی جس کی تربیت کر دیتے تھے اس کو تو کتنے اعلیٰ مقام تک پہنچاتے، آپ کا روحانی مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ صوفیاء جو اپنے اپنے مشائخ کے زیر تربیت رہ کر مقامات روحانی طے کر رہے ہوتے تھے اور کسی جگہ پر جا کر ان کے باز آ جاتا اور ان کا وہ مقام رک جاتا اور آگے اگلی منزل پر فائز نہ ہو پاتے تو وہ اپنے شیخ سے اجازت لے کر یا ان کا شیخ خود ان کو حکم دیتا کہ جاؤ خانقاہ قادریہ میں بغداد شریف کے اندر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی زیارت کر کے آؤ۔ فرمایا کئی سالکین اور صوفیاء آتے، آپ اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، وہ دور سے کھڑے ہو کر ایک آنکھ صرف حضور غوث پاک کی زیارت کرتے، وہ روحانی مقام ان کا کھل جاتا، اگلے درجے پر فائز ہو جاتے۔ اور کئی سالکین وہ ہوتے تھے جو صرف الغوث الاعظم جیلانی علیہ رحمت سے آ کر مصافحہ کرتے، مصافحہ کرتے ہی ان کے باطنی رکاوٹیں ختم ہو جاتی اور وہ اگلے درجات قرب کی طرف سفر شروع کر دیتے۔ حضرت سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ بخارا کے اندر ایک ہستی پیدا ہوگی جس کا نام محمد ہوگا اور لقب بہاؤالدین ہوگا۔ تو فرمایا کہ نقش اس میں ذات را بر قلب او بستم وہ نقش بند کرتم، فرمایا وہ ابھی عالم ارواح میں جلوہ گر ہے اور ان کی ولادت فرمایا میری وصال کے 100 سال بعد ہوگی۔ فرمایا میں عراق بغداد میں ہوں اور وہ ہوں گے عجم کے علاقے بخارا کے اندر اور میرے وصال کے بھی 100 سال بعد پیدا ہوں گے اور ان کا نام محمد ہوگا اور لقب ان کا بہاؤالدین ہوگا۔ فرمایا وہ ابھی عالم ارواح میں ہے، ان کو جو اللہ تعالیٰ جسم دے گا میں نے اس جسم کے قلب پر بھی اور ان کی روح کے قلب باطنی کے اوپر بھی لفظ اللہ جو ہے وہ نقش کر دیا ہے۔ وہ حضرت شیخ محمد البخاری جو نقش بندی سلسلہ طریقت کے بانی مبانی ہیں اور حضرت شیخ محمد بہاؤالدین نقش بندی علیہ رحمت کو نقش بندی کہا ہی اس لیے گیا کہ حضور الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ نے عالم ارواح کے اندر تصرف کر کے ان کے قلب باطنی کے اوپر اللہ کا نام نقش کر دیا تھا۔ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بانی کون ہیں؟ حضرت سیدنا شیخ و شیوخ عالم سیدنا شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالی، جو 600 اور 38 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت جن کے مرید اور خلیفہ حضرت سیدنا غوث العالمین سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمت ہے، حضرت غوث العالمین سیدنا شیخ الشیوخ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمت یہ خلیفہ ہیں اور مرید ہیں حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کے۔ تو حضرت شیخ عمر کے ماموں جان حضرت شیخ نجیب الدین رحمہ اللہ تعالی وہ براہ راست مرید تھے حضور الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ، ان کا گھر بھی بغداد شریف میں تھا۔ تو وہ حضور غوث پاک کو عرض کرنے کے لیے آئے اپنے پیر و مرشد کو، حضور غوث پاک کو، کہ حضور میری ہمشیرہ محترمہ جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑی دلگیر رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نہیں عطا فرمائی ہوئی، تو آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی ہم ان کے گھر میں چلیں گے اور تم اپنے بہنوئی کے گھر میں ہمیں لے چلو، تو وہاں ہم کھانا بھی کھائیں گے، دعوت بھی کھائیں گے اور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ تو حضرت شیخ نجیب الدین بہت خوش ہو گئے، حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی کے ماموں جان، حضور غوث پاک نے جو وقت عطا کیا تھا اس کے مطابق ان کو لے کر گئے۔ تو حضور الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ نے کھانا تناول فرمایا، وہ آپ کے مریدین کا گھر تھا
تو حضرت شیخ نجیب الدین کو آپ نے فرمایا کہ بھئی مجھے پانی دو، تو انہوں نے ایک برتن کے اندر پانی آپ کی خدمت میں پیالے میں پیش کیا، آپ نے آدھا پانی اس میں سے پی لیا، اور باقی جو آدھا پانی بچا تھا اس میں سے آپ نے کلی کا پانی نکالا، اور آپ کی ہمشیرہ محترمہ کے گھر کا جو صحن تھا کلی کر کے آپ نے جو پانی وہاں ڈالا، فوری طور پر گلاب کے پھول کا پودا اگایا اور اس پر گلاب کا پھول لگ گیا۔ تو عربی زبان میں ورد جو ہے، واو را دال، ورد کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، وہ ایک پھول پیدا ہوا اس پر، اور سور کہتے ہیں عربی زبان میں جھوٹے پانی کو جو بچا ہوا بقایا پانی ہوتا ہے۔ سہر وردی سلسلے کو اصل میں تو یہ عربی میں سور ورد ہے کہ ایسا جھوٹا پانی جس سے ورد یعنی گلاب کا پھول پیدا ہوا۔ یہ کثرت استعمال سے سور ورد سور ورد سور ورد چلتے چلتے سہر ورد ہو گیا۔ یہ جتنے تذکرہ نگار ہیں وہ سب متفق ہیں اس بات کے اوپر۔ تو آپ نے کچھ پانی کی وہ کلی فرمائی جس سے وہ پھول پیدا ہو گیا، جس سے وہ خاندان ہی سہر وردیوں کا خاندان بن گیا، اور بقایا پانی آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کے بہنوئی پی لیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان میں سے بیٹا عطا فرمائے گا، اور فرمایا اس بیٹے کا نام عمر رکھ رہا ہوں میں۔ ہاں جی، عمر۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعی بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام اسی طرح عمر رکھا گیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین، شہاب الدین تو ان کا لقب ہے، ولادت اور پیدائشی نام تو عمر ہے ان کا جو حضور غوث پاک نے رکھا تھا۔ بہرحال جی حضرت شیخ عمر کی ولادت ہوئی، اور آپ کے ماموں جان چکے حضور غوث پاک کے خلیفہ بھی تھے، بغداد شریف کے سب سے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت نے جملہ ظاہری علوم مکمل کیے، تو دیکھا کہ آپ تو ہر علم کے اندر اس کمال کے درجے کو پہنچ گئے کہ بغداد شریف کا کوئی عالم ایسا نہیں، نہ جامع نظامیہ کا نہ باہر کا، جس کے ساتھ حضرت شیخ عمر جو ہے وہ 20 سال کی عمر پہنچنے تک مناظرہ نہ کرتے اور مناظرہ کر کے ان کو خاموش نہ کروا دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو ہر طرف آپ کے مناظروں کی دھوم پڑ گئی، حضرت شیخ عمر شہاب الدین کے مناظروں کی، اور کوئی عالم جرأت نہیں کرتا تھا کہ حضرت شیخ عمر سے کلام کر سکے۔ تو آپ کے ماموں جان بڑے پریشان ہو گئے، بھئی ٹھیک ہے علم دین تو پڑھا جائے، لیکن شیخ عمر جو ہیں ہمارے بھانجے جو حضور غوث پاک کی دعا اور توجہ سے پیدا ہوئے، تو یہ تو علماء سے مناظرے، اور یہ تو بڑے کہیں ان میں غرور و تکبر نہ آ جائے، اور ہم تو ایسا نہیں چاہتے تھے کہ عمر ایسا بن جائے۔ تو بالآخر حضرت عمر کو قائل کیا اور لے کر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس کے اندر آ گئے، اور عرض کی حضور انہوں نے علوم سارے مکمل کر لیے اور ہر بندے سے یہ مناظرہ کرتے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا بھی تم نے اساتذہ سے کون کون سے علوم پڑھے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ حضور میں نے فلاں 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 یہ علوم کے اندر مہارت حاصل کی ہے۔ آپ نے ہر علم کا مشکل ترین مسئلہ حضور غوث پاک نے شیخ عمر سے پوچھا، انہوں نے فوراً جواب دیا۔ تو حضور غوث پاک بہت خوش ہوئے، فرمایا بھی واقعی جیسے علم میں محنت کا حق ہوتا ہے وہ آپ نے ادا کیا، لیکن ہم نے تمہیں اس مقصد کے لیے اللہ سے نہیں مانگا تھا کہ تم مناظرے کرتے رہو اور لوگوں کو علماء کو نیچے دکھاتے رہو۔ فرمایا اب تو تم نے میرے ہر سوال کا جواب آپ نے ایسا تصرف کیا کہ ان کا سینہ تو تصدیق کو صاف کر دیا۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ اب عمر کا سینہ صاف ہو گیا اور ان کی لوگ دل کی تفصیل صاف ہو گئی۔ ہم جو تو سارے کا سارا اس پر نقش ہوتا ہے۔ آپ نے ان کو اپنی بیعت سے لیا اور فرمایا اتنا کر جاؤ کہ ہماری خان کا حاضری کرتے اور اس مقام تک آپ پہنچے کہ حضرت سیدنا زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ جو 664 ہجری میں پاک پتن شریف میں وصال فرما رہے ہیں، حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی کی لکھی ہوئی کتاب عوارف المعارف کا ساری زندگی اپنے خلفاء اور مریدین کو درس دیتے رہے تھے۔ یہ سارے فیوز و برکات
مبارک سلسلوں کے اندر کس ہستی کے ہیں؟ حضرت سیدنا قطب الاقطاب حضرت غوث پاک الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے۔ حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ کے علمی کمالات، باطنی کمالات یہ بے مثل و بے مثال ہیں، لیکن آپ کے ظاہری معاملات کے اندر وہ چاہے مسلمانوں کا اس دور کا سیاسی شعبہ ہو، اس دور کا کوئی معاشرتی اور سماجی حوالہ ہو، اس دور کے معاشیاتی معاملات ہوں، کوئی ایک شعبہ زندگی ایسا نہیں جس میں حضور الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ نے عظیم نقوش مسلمانوں کے لیے قائم نہ فرمائے ہو، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد ہی فتنہ تاتار آیا تھا، اور فتنہ تاتار سے بھی مسلمانوں کو کامیابی سے گزارا تو حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ کے مریدین اور خلفاء نے، اور یہ واضح طور پر بڑے بڑے اہل حقیقت نے یہ بات تعریف فرمائی، اور کئی غیر مسلمین نے، کہ جو تاتاریوں کا فتنہ عالم اسلام پر آیا تھا اور بالخصوص بغداد شریف سے انہوں نے مسلمانوں کے جو علوم معارف مٹائے تھے، کہ امام غزالی کی 40 جلدوں کے اندر تفسیر جواہر القرآن، اور مسلمانوں کی اتنی لائبریری اور کتابیں کہ دریائے دجلہ کے درمیان انہوں نے کتابیں ڈالی تھی جب، تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پانی کا بہاؤ رک گیا اور کتابوں کی صورت میں ایک بند اور پل جو تھا وہ دریا کے اندر بن گیا، لیکن وہ سارے علوم و معارف جو تھے وہ تاتاریوں نے تباہ کیے۔ اب یہ بات بیان کر کے تمام کے تمام اس بات پر متفق ہے کہ یہ حضرت شیخ محی الدین قطب الاقطاب سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ کے فیوز و برکات ہیں کہ اتنے بڑے امتحان میں سے امت مسلمہ اپنے مرکز سمیت بغداد سمیت گزر گئی، اور پھر بھی مسلمان دوبارہ سنبھل گئے۔ کیوں؟ یہ نتیجہ تھا حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے فیوز و برکات اور ان کی تعلیمات کا۔ آج بھی ہم سب کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ نے اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے متعلق، میرے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم کی بارگاہ اقدس کے متعلق، اور بالخصوص مسئلہ توحید کے اوپر حضرت سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ نے جو عظیم تعلیمات مشاہدہ کے مقام کے حوالے سے ہمیں عطا فرمائی، اور زندگی کا کوئی ایک شعبہ اور معاملہ ایسا نہیں رہا جس میں الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ نے کامل طور پر رہنمائی نہ کی ہو۔ آپ کی تعلیمات کے اندر وہ نور تھا، اور لوگوں کے دل اس طرح کھنچے چلے آتے تھے کہ آپ ہفتے میں 3 مرتبہ واعظ فرماتے تھے، درس دیا کرتے تھے، اور واعظ کے اندر شرکاء کی تعداد کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ ایک ایک واعظ میں گنا گیا کہ 100 اکابر علماء قلم دوات اور کاغذ لے کر حضرت الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ کے ارشادات کو لکھا کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے، جس مجلس کے اندر 100 عالم قلم دوات لے کر آپ کا نکلنے والا ہر حرف لکھ رہا ہو، تو علماء جب سینکڑوں آتے ہوں آپ کی مجلس میں، یہ تو لکھنے والوں کی تعداد ہے، جو بغیر لکھنے کے سننے کے لیے اور فیض حاصل کرنے بیٹھے ہیں ان علماء کی کتنی تعداد ہوگی؟ تو جس مجلس کے اندر علماء کی کتنی تعداد ہو، عوام مسلمین کا کتنا جم غفیر ہوگا۔ تو میرے دوستو، اس لیے آپ کی کئی مجالس میں آپ کے ارشادات خطبے وہ قلم بند ہے باقاعدہ، تو آپ کے ارشادات اور آپ کے خطبات کی کتابیں اردو ترجمے اور شرح کے ساتھ پاکستان میں موجود ہیں۔ آپ کی علمی قدر و منزلت اور روحانی مقام اور تصرفات کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ علماء امت کے اندر ایک ایسے عالم گزرے ہیں جو اپنے آپ کو اصولوں میں تو سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے تھے، لیکن ہمیں ان کی کتابیں پڑھ کر لگتا یہ ہے کہ عالم ارواح میں بھی وہ عالم، چونکہ ان کی روح میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے دور رہی تھی، فیض اقدس سے محروم ہو گئے، تو دنیا میں آ کر ان سے اتنے تفردات، ایسے عجیب و غریب اقوال، اجماع امت کو توڑنا، عجیب و غریب قسم کے انہوں نے اصول دیے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کی۔ حافظ علامہ ابن تیمیہ جو 728 ہجری میں وصال کر رہے ہیں، حافظ ابن تیمیہ کہ جنہوں نے ساری زندگی حضرات صوفیاء کے خلاف محنت کرتے ہوئے گزار دی، اور وہ آدمی جو بے باک اور جرت کا اتنا مظاہرہ کرتے تھے کہ سیدنا علی پاک کے متعلق انہوں نے لکھا
کہ حضرت علی پاک سے اپنی زندگی میں 300 فتویٰ جاری کرتے ہوئے غلطیاں واقع ہوئی تھیں۔ باب و مدینۃ العلم والحکمت، مظہر العجائب، صدر الافاضل، استاذ الاساتذہ، شیخ و شیوخ عالم حضرت سیدنا مولا کائنات مولا المسلمین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی فاضل ہستی کے متعلق حافظ ابن تیمیہ علی الاعلان یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان کے فتاوی جات اور ان کے ارشادات جو مجھے ملے ہیں، میں نے پڑھے ہیں، تو 300 مقامات پر وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت علی پاک کی غلطیاں پکڑی ہیں۔ بس افسوس ہمیں اسی بات پر ہے کہ جو ہمارے آج دور کے جو فاضل دوست ہیں وہ حافظ ابن تیمیہ کی ایک غلطی بھی نہیں مانتے، حافظ ابن تیمیہ کے ہر فرمان کو وہ سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں